الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو 14 اگست یوم آزادی کے دن بہت مبارک ہو۔ اسی حوالے سے آج آپ کو خوبصورت پیغام دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہم اپنے خوبصورت وطن جس میں آزادی رائے ہر حوالے سے آزادی رائے کا رکھتے ہیں، چاہے اپنا مسلکی حوالے سے ہو، چاہے مذہبی حوالے سے ہو، چاہے سیاسی حوالے سے ہو، چاہے عبادت کے حوالے سے ہو، جس بھی حوالے سے اٹھا کے دیکھو ہمیں آزادی ہے، کسی قسم کی قید و بند نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم رب تعالیٰ کی شکر بجاوی نہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جن شخصیات نے اپنی دن رات کی جدوجہد سے ہمیں یہ ملک آزاد کرا کے دیا، ان شخصیات کو اس سال سوار اپنی دعاؤں میں یاد نہ رکھیں تو ہم حق ادا نہیں کر رہے، ہم گناہ گار ہیں۔ لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، شکر بجاوری کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، زیادہ بے شک نہیں کرو عبادت، تھوڑا 2 نفل پڑھ لو شکرانے کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ بھی انف ہے، یہ اتنا بھی کر لو تو بہت ہے۔ شکر بجاوری کے 2 نفل پڑھ لو اور ساتھ ہی اس شکر بجاوری کے جو 2 نفل پڑھو اس کا سال ثواب قائد اعظم رحمۃ اللہ بانی پاکستان اور جو شخصیات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے تمام وہ مائیں بہنیں بزرگ بچے جنہوں نے ملک کے لیے اپنی عزت اور آبرو لٹا دی اور اس وقت میں کس طرح اس ملک کے لیے قربانیاں دے کے ہمیں عظیم وطن دیا، تو افسوس سے آج دیکھا جائے تو ہم نے اس ملک کا کیا حال کر دیا۔ میں اسی حوالے سے آج آپ سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں، چھوٹا سا پیغام ہے، چند لمحوں کے اندر یہ نہ دیکھیے کہ کون بولا، یہ دیکھیے کہ بولنا کیا چاہ رہا ہے اور اس بات کو سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اپنی زندگی میں ایک خوبصورت تبدیلی محسوس ہوگی۔ آپ کو ایک بات کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا عظیم وطن جہاں ہمیں آزادی رائے ہے، ہر حوالے سے دیکھا جائے تو ہمیں خوبصورت رہن سہن اور خوبصورت آرائش زندگی اور خوبصورت نعمتیں میسر ہے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ملک اور قوم کے ساتھ نامخلصی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مخلص نہیں ہیں۔ آتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کیوں نہیں کرتا، جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تمام ممالک کا، جتنے بھی ویسٹرن ملک ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، ان کے کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان کو، تو ہمیں پاکستان ترقی کی میدان میں ان ممالک سے بہت پیچھے نظر کیوں آتا ہے، حالانکہ ہمارا عظیم وطن ہے۔ اس کی وجہ میں آج آپ کو بتاؤں، اس کی وجہ چند بنیادیں ہیں کہ جس طرح ایک مینجمنٹ ہوتی ہے، ہماری مینجمنٹ بھی نہ، جس طرح فار ایگزامپل ملک کو چلانے والے کچھ ادارے ہوتے ہیں، ملک کے اندر نہ کسی بھی ملک وطن ریاست اور کا نظام چلانے والی مینجمنٹس ہوتی ہیں، مینجمنٹ کوئی پولیٹیشین مینجمنٹ ہوتی ہے، کوئی ڈیموکریٹک ہوتی ہیں، کوئی ڈیموکریٹک ہوتی ہے، کوئی آمریت ہوتی ہے، جس طرح آمریت ہوتی ہے، جس طرح فوجی لا کی حکومت ہوتی ہے، اس طرح کی مختلف موومنٹس ہوتی ہیں، مختلف گورنمنٹس ہوتی ہیں جو ملک کے اسٹرکچرس کو چلا رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے دیکھا جائے تو اب کسی بھی ملک میں کیا چیز چاہیے ہوتی ہے، آزادی وطن میں چاہیے ہوتی ہے، ہمیں انصاف ملے، ہمیں روزگار ملے، ہمیں رزق ملے، ہمیں آزادی رائے ملے، ہمیں تعلیم صحت کے میدانوں میں آسانیاں ملیں۔ تو کیا آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں ہمیں تعلیم صحیح مل رہی ہے، اس ملک میں ہمیں انصاف صحیح مل رہا ہے، کیا ہمارے ملک کا عدالتی نظام ٹھیک ہے، کیا ہمارے ملک کی مینجمنٹ ٹھیک ہے، کیا ہمارے ملک کے تعلیمی نظام ٹھیک ہے، کیا ہمارے ملک کا انصاف کا نظام ٹھیک ہے، کیا ہمارے ملک میں صحت کا نظام، ہاسپٹلائزیشن کا نظام ٹھیک ہے، کیا ہمارے ملک میں اس وقت جن مینجمنٹ کرنے والے جتنے متعلقہ ادارے ہیں جو ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں، کیا وہ اپنے صحیح فرائض سر انجام دے رہے ہیں؟ جس طرح کہ ہمارے یہاں دیکھیں نیشنل ہائی وے جو ہے، روڈز کا جن کے ٹھیکہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ویسے یہ کلیتاً بات مشہور بھی ہے کہ ہر ملک کی ترقی کا راز کے روڈوں پر ہوتا ہے، روڈ دیکھ کر جب روڈ صحیح ہوں گے تو پتہ چلتا ہے کہ ملک ترقی یافتہ ہے۔ ہماری ایک موٹر وے تو ٹھیک ہے لیکن بقایا ملک کے روڈز کا خستہ حال ہے، ہمارے تعلیمی نظام کو اٹھا کر وہ تباہ و برباد ہے، تباہ و برباد نہ بھی تھا تو اب ہو رہا ہے، جو کورونا آ گیا اور 3 سال سے بچے گھروں بیٹھ کے نااہل ہو چکے ہیں، پڑھائی کی طرف ان کی دلچسپی ختم ہو چکی ہے، یہ مینجمنٹ کی نااہلی ہے۔ جس کے بعد پھر اب آتے ہیں اس کے بعد یہ تعلیمی نظام کی صورتحال ہوگی، اس کو صحت کا ہاسپٹلائزیشن میں جائیں، ہاسپٹلز میں جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ ٹوکے لے کے بیٹھے ہیں، وہ ہر ایک غریب بندے تو وہاں پر جائے تو بات کرنے کی بھی پیسے، ہر علاج تو بات کی بات کرنے
کی پیسے، غریب بندہ کہاں جائے؟ کیا اس ملک کی اس لیے بنا تھا کہ یہاں پر انصاف، یہاں پر صحت کی فراہمی بھی اتنی مہنگی میسر آئے گی کہ غریب بندہ اچھے علاج کے لیے بھی ترستا رہے لیکن وہ نہ کروا نہ سکے؟ تو اس ملک کے اندر اس صحت کا یہ معاملہ ہے۔ اور دوسری آتے ہیں، یہ وجہ کیا ہے کہ دوسرا آتے ہیں تعلیمی نظام دیکھ لیا، صحت کا نظام دیکھ لیا، انصاف کا نظام۔ ایک بندہ انصاف حاصل کرنے کے لیے عدالتوں کے دھکے کھاتا رہتا ہے، انصاف میسر نہیں آتا۔ کیا یہ اس مقصد کے لیے آزادی وطن تھا؟ دوسرا باتیں ہیں یہ عدالتی نظام، سب کو یہ سب باتوں کا پتہ ہی ہے، لیکن میں شارٹلی انالائز کروانا چاہ رہا ہوں، شارٹلی محاسبہ کر کے اس کے رزلٹ کی طرف آنا ہے کہ کیسے ہم اس ملک کو ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں اور کیوں یہ ملک ترقی نہیں کرتا۔ میں آپ اس والے سے سجیشن ایڈوائز اپنی دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے تعلیمی نظام دیکھا تباہ و برباد، انصاف کا نظام دیکھا تباہ و برباد، صحت کا نظام دیکھا تباہ و برباد، ملک میں نوجوان 90% بے روزگار گھر بیٹھے ہیں، مینجمنٹ کی نااہلی، جتنے بھی آپ جہاں بھی دیکھیں۔ اور اس ملک میں افسوسناک صورتحال یہ بھی ہے کہ یہاں پر جس کے پاس چھوٹا سا اقتدار آ جائے وہ اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اپنی شخصیت کی حقیقت ہی بھول جاتا ہے کہ تم کس نطفے سے پیدا ہوا ہے، اور تم چند ٹکوں پہ تمہارے پاس چند ٹکے آ جائیں اور تم اپنے آپ کو کیا سمجھنے شروع ہوتے ہیں، اپنے انڈر جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو انسان نہیں سمجھتے۔ اس ملک میں یہی تو سسٹم کی نااہلی ہے۔ اور دوسرا جہاں پر بھی دیکھا جائے کہ ناانصافی، عدم توازنی نظر آتی ہے۔ اس ملک کی روڈوں کا نظام دیکھا جائے، آئے دن ٹریفکس پہ موٹر وے کے علاوہ بھی، موٹر وے تو ایک اچھی پراپر موٹر وے اچھا کام ہے، اس کے علاوہ جو نیشنل ہائی وے کے انڈر دوسری روڈز آتے ہیں، لوکل روڈز جن پہ ہیوی ٹریفکس وہیکل چلتی ہیں، ان پہ آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ جتنے بھی ادارہ متعلقہ دیکھ لیں، کوئی اپنا کام سر انجام دے رہا ہے، کوئی صحیح ایمانداری اور دیانتداری سے جس کا پالا جس ادارے میں جہاں بھی جس مقصد کے لیے پڑتا ہے۔ ایک چھوٹے سے ادارے ہیں جہاں بھی کینٹونمنٹس ہیں، غریب بندے کا معاملہ پھنس جائے تو وہ ایسا رگڑا لگاتے ہیں، افسوس سے بتا نہیں سکتا۔ ہمارے ساتھ اپنے پیش معاملے آئے ہیں نا، اس لیے آپ کو شیئر کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، فقط بات یہ کہ یہ ملک ترقی اس وجہ سے نہیں کرتا، میں اس نتیجے تک پرسنلی پہنچا ہوں کہ اس وجہ سے ملک ترقی نہیں کرتا کہ اس ملک نامخلصی ہے، اس ملک اور قوم کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے میرے سمیت۔ یہ ہمارا بندہ چاہتا ہے میری فیملی خوشحال ہو، میرے مفاد ہو جائیں، مجھے مراد مل جائے، مجھے مقاصد کا اصول مل جائے، میرے بچے ترقی یافتہ ہو جائیں، میرے گھر والے خوشحال ہو جائیں۔ کوئی اس ملک اور قوم کے لیے سوچتا ہے، وہ عظیم قائد ملت، وہ عظیم محترم، جب آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں، لیاقت علی خان کا جب جنازہ ہوا نا تو انہوں نے صرف ایک بنین پہنی تھی، اتنی پراپرٹیاں چھوڑ کر انڈیا میں یہاں پاکستان، بھارت سے چھوڑ کے پاکستان آئے، اور وہ عظیم لوگ جنہوں نے اپنی تمام جائیداد پاکستان کے نام کر دی۔ تو ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم تو دو ہاتھوں سے لوٹ رہی جا رہے ہیں، اور دو تو ہمارے بظاہر ہاتھ ہیں اور دو ہمارے باطنی ہاتھ ہیں جن سے ہم لوٹی جا رہے ہیں۔ ایک تو بظاہر مخلصی کا چہرہ شو کر کے لوٹ رہے ہیں اور کچھ منافقانہ چہرہ شو کر کے لوٹے جا رہے ہیں۔ مطلب کہ ایگزامپل کے طور پہ بات کرو کہ 4 ہاتھ ہیں تو ان سے لوٹے جا رہے ہیں۔ افسوسناک صورتحال ہے کہ برادر، میرے پیارے بھائیوں جو سن رہے ہیں وہ اس بات کو سنیے گا کہ جہاں بھی ہم نے نظام کو تو سب ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا سسٹم کیسا ہے، نا انصافی پر مبنی، لوگوں کو انصاف میسر نہیں ہے۔ جو میں اس حوالے سے تمام جتنے بھی پاکستان کی مینجمنٹ کے ادارے ہیں جو پاکستان کو چلا رہے ہوتے ہیں، جس میں صحت کے ادارے ہو گئے، جو ہاسپٹلائزیشنز کے ہیں، جس میں ڈیموکریٹک موومنٹ مینجمنٹ کے ادارے ہو گئے، وہ ان سے درخواست کرتا ہوں۔ جس کے علاوہ ہمارے جوڈیکل ججمنٹ کے ادارے ہو گئے، عدالتی نظام ہو گیا، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا را اس عوام کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اس ملک اور قوم کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ اپنا کردار، میں آپ لوگوں کے کردار پر، کسی کی ذات پر انگلی نہیں اچھال رہا یا اٹھا رہا ہوں، میں فقط آپ لوگوں کو سجیشن دے رہا ہوں۔ ہمارے آباء و اجداد بھی نہیں رہے، ہم نے بھی نہیں رہا، مر کھپ نہ جانا۔ مخلص ہو کر عوام الناس کی خدمت کریں، اپنے فرائض سر انجام دیں، تو کل اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کو یاد ہے کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر ایک سے اس کے اقتدار اور منصب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص کے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دی نعمتیں ہیں، جو بھی اس سے پوچھا جائے گا تم نے منصب کے صحیح فرائض سر انجام کیوں نہیں دی ہے؟ تو خدا را انسانی کٹیروں سے تو بے شک نہ ڈرو، نہ پکڑ میں آؤ گے، لیکن اللہ کے کٹیرے میں تو سب پکڑ میں آؤ گے۔ تو خدا را ادھر ہی کا سوچ لے، کچھ خیال کر لو، اپنی مرنا تو تم نے بھی ہے، آخرت کیوں اپنی تباہ برباد کر
کرتے ہو، تو لہٰذا اس ملک کے ساتھ مخلص ہو جائے۔ اس ملک کی مینجمنٹ کے تمام اداروں سے درخواست کرتا ہوں اور اسپتالوں والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ملک کے ساتھ انصاف کریں۔ ڈاکٹرز حضرات سے کہتا ہوں، ایسے ڈاکٹرز ہیں، ایسے عظیم ڈاکٹروں کو نہیں کہہ رہا جو ملک کے ساتھ مخلص خدمات سنجھیں، ایسے ڈاکٹرز کو کہہ رہا ہوں جو غریب عوام کی چمڑی ادھیڑ رہے ہیں، چھری اور ٹوکے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، غریب لوگوں کی کھالیں اتار رہے ہیں۔ سچی بات کر رہا ہوں، اتنے لوگوں کے ساتھ جانوں کا ضیاع کر رہے ہیں۔ افسوس نہ ایسے ڈاکٹرز کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ عدالتوں میں چلے ہیں، وکیل پیسے دڑ دڑ کھا رہے ہیں، لوگوں کو غریب کو کیسز میں پھنسا کے اتنے پیسے کھائی جا رہے ہیں۔ اب ملک کی روڈز کا صورتحال دیکھیں، لوکل روڈز کا، تو وہاں پہ تباہ کن صورتحال ہے، آئے دن انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ روڈز کا یہ حال ہو چکا ہے، جہاں پر بھی جس حوالے سے تمام اینالائز کیا جائے تو یہ صورتحال بڑی غمگین اور گمبھیر نظر آتی ہے کہ کیا بنے گا اگر ہم نے آج بھی نہ سلجھے۔ تو میرے پیارے بھائی، اختتامی بات کی طرف آتا ہوں۔ پیغام یہ ہے کہ تمام مینجمنٹ اداروں سے درخواست ہے کہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اور عوام الناس سے درخواست ہے کہ آزادی کے ٹھیک طریقہ کار کو اپنائیں۔ جنہوں نے جانیں قربان دی ہیں ان کے لیے سال ثواب کا انعقاد کریں، ان کے لیے سال ثواب کی محفلوں کا انعقاد کریں۔ ان کو آج ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان تمام شخصیات جنہوں نے ہمیں عظیم وطن دیا، بیٹھے بیٹھائے ہمیں مل گیا، ان کو سال ثواب کریں اور اس ملک کی ترقی کے لیے مخلصانہ خدمت سر انجام دیں۔ جہاں تک ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے، جس لمحہ بھی ہو سکے، چھوٹا سا کردار سے جہاں پر جس منصب پر آپ کام کریں ادھر ہی مخلص ہو جائیں، یا آپ ملک کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، فقط پیغام یہ ہے کہ آپ مخلص ہو جائیں، نیت اللہ کی رضا کی رکھ لیں، اور آج سے ارادہ اور تعین کر لیں کہ میں نے خود کو بدلنا ہے، میں نے ملک اور قوم کے لیے مخلص خدمت کرنی ہے۔ اپنے یہ آزادی وطن، یہ خوبصورت وطن جو ہمیں ملا ہے، یہ ہمیں ہتھیلی میں رکھ کے نہیں ملا، اس کے لیے ماؤں بہنوں بچوں نے عزت اور آبرو لٹائی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کہ خدا را اس کے لیے کچھ خیال کریں، اس کے احساس کریں اور اپنے اندر تبدیل لائیں۔ ادھر ایک تو بوجھ سے ہمیں مذہبی طرف دیکھا جو مذہبی طرف استحال یہ ہے کہ افسوسناک صورتحال کہ ہمیں یہاں فرقہ واریت نے ذہنی طور پہ اتنا بٹوارا کر دیا۔ ہمارے یہاں ذہنی ناپختہ لوگ بس کم تعلیم کی وجہ سے ایسے انتشار پسند، ایسے مفاد پرست، ایسے منافقانہ چال چلنے والے، ایسے بن پسند اور ایسے بناوٹی انداز اپنا کے عوام کو ذہنی طور پر ان کے مائنڈلی وائش کر کے ان کو اپنے مفاد اور مقصد کے لیے استعمال کرنے والے شیطان چال باز جو دینی حلیہ اپنا کر چال بازیاں کرتے ہیں، ایسے شیطانوں سے اللہ اس ملک کو محفوظ فرمائے اور اس ملک کے تمام اداروں کو صحیح ٹھیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کے اندر جو بھی مینجمنٹ کے ادارے ہیں ان سے درخواست کے ملک کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ عوام کو کہوں گا کہ جس منصب پر اپنا کردار ادا کریں مخلص ہو جائیں ملک کے ساتھ، تو انشاءاللہ دیکھنا یہ ملک ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ جو جس منصب پر جہاں پر جس کی جو ڈیوٹی وہ مخلص ہو کے بس کام کرنا شروع کر دیں اور نیت اللہ کی رضا کی رکھیں، اس کی دنیا اور آخر دونوں اچھی ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا اختتامی پیغام یہی ہے کہ ملک کے ساتھ مخلص ہو جائے اور ایمانداری اور دیانتداری سے کام کریں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ چند ہی دنوں میں چند ہی سالوں میں نظر آئے کہ ملک ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے اور امت مسلمہ کو اتحاد اتفاق عطا فرمائے اور ہمارے ملک کی سالمیت کو مضبوط عطا فرمائے، ملک کے ادارے جو ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کو ٹھیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کے ساتھ جو مخلص کام کرنے والے ادارے جیسے کہ ہماری پاک آرمی ہے جو بارڈرز پہ ملک کے تحفظ و دفاع کے لیے دن رات قربانیاں دے رہے ہیں، ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، ان کی مال و جانوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ملک کو ترقی عطا فرمائے، ملک کو دن رات ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔